جو صرف اللہ کے پسندیدہ محبوب و مقرب ان بزرگ ہستیوں کے طرف القاء کر دیا جاتا ہے، دل میں خیال دے دیا جاتا ہے۔ ایک وحی ہے کہ جو کسی خواب کی صورت میں، مشہور جو واقعہ قرآن مجید کا ہم پڑھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ یعنی اپنے فرزند سے فرمایا تھا تو فرشتہ نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے خواب کے ذریعے وحی ہوئی ہے۔ یہ وحی کی ایک اور قسم ہے۔ ایک وحی ہے جو القاء کی صورت میں ہے، دل میں خیال کی صورت میں ہے، ایک وحی ہے جو خواب کی صورت میں ہے، اور ایک وحی ہے جو فرشتہ کلام لے کر آتا ہے۔ اچھا اس کے اندر اب جب کلام لے کر آتا ہے تو فرشتے کے کلام لانے میں بھی دو عام معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ کے پاس کتاب لے کر آیا تو وہ ایک وحی کی قسم ہے کہ پوری کتاب ہے، یہ اپنی امت کو دے دیجئے۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا کہ یہ قرآن ہے، اور پھر ایک اور وحی ہے، جس طرح قرآن مجید نے ہمیں بتایا نا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود کچھ نہیں بولتے۔ سورہ نجم ہے 27ویں پارے میں فرمایا کہ یہ خود کچھ نہیں بولتے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کا بولا ہوا ہر لفظ وحی ہے، ہر لفظ وحی ہے، لیکن دھیان دیجئے سارا قرآن نہیں۔ جہاں سرکار فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، وہ قرآن کی آیت ہو جاتی ہے، وگرنہ بولا ہوا ہر لفظ وحی ہے۔ یعنی یہ عمومی طور پر وحی باقی انبیاء کے لیے چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، ایک وہ وحی۔ ایک وحی جو حضرات انبیاء کرام نے خود اپنی زبان سے بولا، عمل کیا، ایک وہ وحی۔ ایک وہ وحی جو القاء کی گئی خیال کی صورت میں، ایک وہ وحی جو خواب کی صورت میں عطا کی گئی۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں پھر ان چار اقسام میں سے بھی آپ کے اور میرے آقا و مولا محمد عربی امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور وحی ہے۔ قربان جائیے وہ وحی کون سی وحی ہے؟ وہ وحی وہ والی ہے جہاں جبریل نے کہا کہ سدرۃ المنتہا میری آخری حد ہے، اور رب فرماتا ہے کہ قاب قوسین او ادنا، کہ وہ وہاں پہ ملاقات ہے کہ جہاں پہ قوسین کی طرح، جس طرح دو کمانیں مل جاتی ہیں، وہاں جو ملاقات میں وحی ہے وہ اور کسی کے لیے مخلوق میں سے نہیں۔ تو حضرت مکرم رب فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی۔ اب وحی ایک پیغام ہے، ایک خاص حکم ہے، ایک اذن ہے، اور ایک وحی دیکھیے اس وحی کا فرق کیا ہو جاتا ہے۔ جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا نا کہ آپ کو کیسے مان لیں، آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح آپ کو لباس کی حاجت ہے، ہماری طرح ہی آپ کا رہن سہن ہے، آپ کا گھر اور خاندان ہے، تو رب نے کلام کی آیت نازل فرمائی کہ آپ میرے محبوب نے جواب دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں، لیکن ایسا بشر ہوں جس کی طرف وحی آتی ہے۔ تم کبھی غصے میں ہوتے ہو تو کیا بھگ جاتے ہو، دوبارہ خود اپنا آئینہ نہیں اپنا دیکھ سکتے اپنا منہ، کبھی خوشی میں ایسی حالت میں ہوتے ہو کہ خدا جانے کیا نکال جاتے ہو، دوبارہ اپنے لفظ نہیں سن پاتے،
پیار میں کچھ ایسے لفظ بول جاتے ہو اور نفرت میں بھی ایسے بول جاتے ہو. یہ بشر ہیں لیکن ان کی بشریت منفرد ہے، سب سے الگ ہے، سب سے خاص ہے. ایسی خاص ہے یوحا کہ ان پر وحی اترتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ میدان سجا، جب بادشاہ وقت نے اپنی ساری ریاست کے جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ آؤ اپنے جادو کے تماشے لے کر آؤ اور یہ جو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا مقابلہ کرو. تو حضرت موسیٰ نے، جیسے گزشتہ جمعہ المبارک پر میں نے عرض کیا کہ وہ جو جادوگر صاحب علم تھے، اس میں اہم بات یہ ذہن نشین کرنے والی ہے کہ وہ صاحب علم تھے، اور صاحب علم بھی وہ جن کے پاس عالی ظرف ہوتا ہے. صاحب علم ہوتا ہی وہی ہے جس کے پاس بہترین قسم کا ظرف ہوتا ہے، جس کا لب و لہجہ بہترین ہوتا ہے. وہ گزشتہ جمعہ المبارک پر میں نے عرض کیا کہ انہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے والے ان جادوگروں نے، وہ جو جادو کا سحر کا علم رکھتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے کہا کہ آپ پہلے آئیے. بس یہ ایک ادب کی ان کی ایک نشانی تھی. اب حضرت موسیٰ کی طرف رب فرماتا ہے کہ آپ کوئی عمل اپنے ذاتی فیصلے سے نہیں کرتے. یہ فرق ہوتا ہے جو رب کے منتخب کرتا ہوتے ہیں، جو رب کے چنے ہوئے ہوتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. اب رب نے وحی کے ذریعے حکم دیا ہے کہ اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ آپ ڈالیے میدان میں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی بجا آوری کی. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اب وہ جو انہوں نے تماشا کیا تھا نا، وہ جو انہوں نے اپنے جادو کا اپنے علم کے ذریعے کرتب دکھایا تھا، یافکون، اس نے ان سب الٹی حرکتوں کو نگل لیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب حق آ جائے پھر باطل نہیں رہ سکتا. اور ہمارے ذہنوں کی یہ خرابی یہاں پہ یہ بھی درست ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سارے ساتھ چلتے ہیں، یہ سارے ساتھ نہیں چلتے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کوئی بات نہیں جی، اس نے ساروں کو راضی رکھا ہوا ہے، یہ بندہ بڑا ہوشیار ہے، یہ بندہ بڑا تیز ہے، اس نے ساروں کو رکھا ہوا ہے. رب کا کلام فرماتا ہے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور قرآن مجید نے دوسری جگہ بتایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق آ جائے پھر باطل نہیں رہ سکتا. سچ اور جھوٹ کو، خیر اور شر کو، پاکی اور ناپاکی کو آپ کبھی ایک جگہ اکٹھا نہیں رکھ سکتے. خبردار کوئی یہ سوچے کہ میں نے دونوں کو چلایا ہوا ہے، وہاں پہ پھر باطل ہی ہو سکتا ہے، حق نہیں ہو سکتا. کیونکہ حق دب کر نہیں رہتا اور حق کو چھپا کے نہیں رکھا جا سکتا. سچ ہمیشہ واضح ہوتا ہے اور سچ کا بول بالا ہوتا ہے، اور جو بندہ سچا ہوتا ہے نا وہ کبھی درمیانہ راستہ اختیار نہیں کرتا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. رب فرماتا ہے کہ وہ جو رب کا حکم تھا، جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، وہ ان ساروں کے اوپر غالب آ گیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اب وہ منزل آ گئی جو ادب والوں کو ملنے والی ہے. اب وہ درجہ آ گیا جو علم کے ساتھ عالی ظرف جو ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے. اور وہ منزل کیا ہے، وہ درجہ کیا ہے؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ جس ٹہنی پہ زیادہ پھل ہو وہ جھک جاتی ہے. اب جو علم والے ہیں، جو ادب والے ہیں، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور سجدہ جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے؟
جس کے لیے اقبال لاہوری نے کہا تھا کہ یہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ یہ ایک جو سجدہ ہے نا یہ در در پہ جھکنے سے بچا دیتا ہے، اور یہ بندے کی معراج ہے۔ بندے کی معراج کیا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے حضور سر بسجود ہو جائے۔ اسی لیے بزرگان دین نے لکھا نا کہ یہ جو جوانی کی عبادت ہے، وہ فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، اس کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا کہ یہ جو جوانی کی توبہ ہے نا یہ رب کو بڑی پسند ہے، اور یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے کہ جوانی میں عبادت گزاری، اس لیے کہ جب بندہ اپنے پورے اعضاء کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ بزرگ تشریف فرمائے جب بندہ عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، سجدے کے لیے پتہ ہے 8 چیزیں زمین پر لگانی ضروری ہیں، دونوں پاؤں کے پنجے انگلیاں اور دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، ناک اور پیشانی، اور جو سجدے میں یہ رکھتا ہے نا یقین کیجئے کہ اسے معراج عطا ہو جاتی ہے۔ سائنسدان اس پر اپنی توجیہ پیش کریں گے کہ جو بندہ دن میں سجدہ کر لیتا ہے وہ اپنی کئی طرح کی بیماریوں سے حفاظت کا سامان کر لیتا ہے، اور یہ سجدہ ہے جو انسان کو عزت اور شرف دیتا ہے۔ اور جو پروردگار کے حضور سجدہ نہیں کرتا، جو اپنے پالنے والے کے حضور سجدہ نہیں کرتا، وہ کہیں کہیں جھکتا رہتا ہے، خدا جانے کہاں کہاں اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، رب فرماتا ہے کہ حق ایسے غالب آیا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ رسالت کا ادب کیا تھا، یا دوسرے ایک اور لفظ اگر یہ لا جائیں کہ جن کو علم کے ساتھ عالی ظرف ملا تھا، جن کے علم کے ساتھ جن کو اچھا مزاج ملا تھا، انہوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار کا بھیجا ہوا برگزیدہ پیغمبر ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بندوں نے اپنی کامیابی کا ایک ہی راستہ نکالا کہ پروردگار کی حضور سر بسجود ہو جائے۔ تو بندے کی کامیابی ہمیشہ اسی میں ہے کہ جس کو اپنے پروردگار کی حضور سجدہ مل جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری دن بھر کی کمائی یہ ہے، ہم نے پیسہ کما لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ حاصل کر لیا، ہماری بڑی اچیومنٹ ہو گئی۔ بطور بندہ، بطور مخلوق اچیومنٹ یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ بندے کو اپنے پروردگار کی حضور سجدہ مل جائے، پیشانی زمین پہ رکھنی مل جائے، اور جو پیشانی اپنے پروردگار کے حضور رکھ لیتا ہے۔ بزرگان دین نے اسی لیے لکھا کہ یہ جو پیشانی ہے نا یہ دراصل عزت کا ایک علامت ہے، نشان ہے، اور جب بندہ اپنے پروردگار کے حضور اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے پھر وہ جو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کا پروردگار ہے، جس کے ہاتھ میں سب کی عزتیں ہیں، جب بندہ اپنی عزت اس کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر وہ ضرور بندے کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کائنات میں حقیقی عزت ہے کس کی؟ حقیقی عزت ہے ہی وہی جو پروردگار نے عطا کی۔ ہماری تو دنیا کی جھوٹی بنائی ہوئی عزتیں ہیں جو ہم نے سمجھا کہ مال و دولت سے، درہم و دینار سے، سونا چاندی سے، مکانات اور محلات سے بنتی ہیں۔ عزت وہ ہے جو پروردگار عطا کرتا ہے، اور وہ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ سجدے سے ملنے والی ہے، جس کو جتنا سجدہ میسر آ جائے۔ اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی مبارک گواہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ راتوں کو اس قدر سجدہ کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ سوجن آ جاتی، قیام اور سجود اس قدر ہوتا کہ راتیں طویل بھی ہوتی تو آقا کریم اپنے مصلی نماز پر موجود ہوتے۔ تو بندے کی بندگی کی معراج کیا ہے، بندے کا عروج کیا ہے، بندے کی عزت کیا ہے؟ رب کا کلام فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جو سجدے میں گر گئے۔
اور قالوا آمنا برب العالمین، ابھی وہی جو میدان سجا تھا کہ جس میں مقابلہ ہو رہا تھا، وہاں اللہ کے نبی کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، وہی جن کو بادشاہ نے لالچ دے کر بلایا ہوا تھا، ان پہ رب نے مہربانی کر دی، رب نے عنایت کر دی، رب نے فضل کر دیا، اور وہ سب بسجود ہو گئے، اور انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین۔ نہ صرف وہ سجدے میں چلے گئے بلکہ وہ اپنی زبان سے کہنے لگے ہم ایمان لے آئے دو جہانوں کے رب پر۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ دیکھیے کلام مجید، قرآن مجید گواہ بن رہا ہے ان کے ان الفاظ کے، رب موسیٰ و ہارون، کہ انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر کہا کہ ہم دو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے، اور وہ والا رب، کیونکہ ان کے سامنے جو بادشاہ موجود تھا نا، وہ بھی اپنے آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ رب کہلوا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مغالطے میں رہے کہ ہم اس کو خوش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لے آئے جو حضرت موسیٰ و ہارون کا رب ہے۔ اور ایمان کی پہچان یہی ہے، ایمان کی کسوٹی یہی ہے، ایمان کا پیمانہ یہی ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لانے والے اس وادی مکہ میں موجود تھے نا، تو کسی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اچھے بلے بڑے قبیلے کے ہیں، سرداروں کے گھر سے ہیں، آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ دیکھیں ہم بھی پہلے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ساروں کو ملا کر چلنا ہے، یہ ساروں کو ملا کر نہیں چلا جا سکتا، حق کے راستے پر حق والا ہی رہ سکتا ہے، باطل کو آپ ملا کر نہیں رکھ سکتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے سوال ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پہلے بھی تو بیت اللہ کو ہی طواف کرتے ہیں، ہم پہلے بھی بیت اللہ کو رب کا گھر مانتے ہیں، اس کا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سنیے جواب کیا تھا، اور قرآن مجید سورہ اعراف کی آیت مبارکہ سامنے موجود رہے کہ حضرت موسیٰ کے سامنے ایمان لانے والوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنیے، آقا کریم علیہ السلام کے اس عاشق کا جواب سنیے، اور اس عاشق صادق کا جواب سنیے جس کو صدیق اکبر کہا گیا۔ اس لیے صدیق اکبر کہا گیا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگوں سن لو، بیت اللہ بھی یہی ہے، طواف بھی ہو رہا ہے، حج اور عمرہ بھی کر رہے ہو، لیکن میں رب کعبہ کو نہیں، میں رب محمد پر ایمان لایا ہوں۔ خدا جانے تم نے کون سا خدا بنا رکھا ہے، کون سا رب بنا رکھا ہے، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جس کا مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی بتایا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے وہ جو جادوگروں کا پورا گروہ موجود تھا، اس نے جب سجدے میں سر رکھا تو کہا قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم دو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، اور پہچان یہ ہے کہ وہ کوئی اور رب نہیں، خبردار کسی مغالطے میں رہے کوئی بادشاہ، ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو عزیز مکرم، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میٹھی زبان سے جس کا پتہ ملا ہے۔